السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو کے تیسرے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے اور لیکچر کے اس حصے میں ہم پڑھیں گے اردو گرامر، اور آج کے اس سبق میں پڑھیں گے تکرار الفاظ کی مزید مشقیں۔ تکرار الفاظ کے متعلق پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ تکرار الفاظ یعنی ایک لفظ کو بار بار لانا یا ایک لفظ کو ساتھ ساتھ لانا کیوں اور کن وجہ سے ہوتا ہے اور ان کے کیا فوائد ہیں۔ اب ان کی مزید مشقیں: بے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب تکرار الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1، ڈیش کیا کمال کی تصویر ہے، ڈیش میں آئے گا واہ واہ۔ نمبر 2، زلزلے کی خبر سن کر سب کو ڈیش فکر لگ گئی، ڈیش میں کیا آئے گا اپنی اپنی فکر لگ گئی۔ نمبر 3، اللہ کا ڈیش ڈیش شکر ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ڈیش میں کیا آئے گا لاکھ لاکھ۔ نمبر 4، بادل ڈیش 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 کر خاموش ہو گئے تھے، بادل گرج گرج کر خاموش ہو گئے تھے۔ نمبر 5، خرم ایک حادثے میں ڈیش بچ گیا، خرم ایک حادثے میں بال بال بچ گیا۔ جی، مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ جملے یہ بے ترتیب جملے ہیں۔ دریا قطرہ بنتا ہے قطرہ، اس کو ترتیب سے بنایا۔ نئے جملے کیا ہیں؟ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ بڑوں ترکی جواب کو بترکی دینا بدتمیزی، بڑوں کو ترکی بترکی جواب دینا بدتمیزی ہے۔ ہمارے ملک آبادی میں روز اضافہ بروز کی ہے ہو رہا، ہمارے ملک کی آبادی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بات بحث پر بات جاہلوں کرنا عادت کی ہوتی ہے، بات بات پر بحث کرنا جاہلوں کی عادت ہوتی ہے۔ انسان ہی موجودہ زمانے انسان کا دشمن ہے، موجودہ زمانے میں انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ گزشتہ صفحے تک ہم نے تکرار الفاظ کی مشقیں حل کی۔ اب آتے ہیں تفہیم کے متعلق۔ تفہیم کہتے ہیں کسی کہانی کو ذکر کرنے کے بعد سوال دیے جائیں جو اس کہانی سے متعلق ہوں اور ان سوالات کے جوابات ان کہانی کو مد نظر ہوئے دیے جائیں۔ پہلے اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں دیگر مشکلات کے ساتھ پینے کے پانی کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ شہر کے باہر میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا لیکن وہ ایک غیر مسلم کی ملکیت تھا۔ ایسے میں ایک صحابی نے 20,000 درہم کی فقیر رقم کے عوض وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ سخی شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں لوگ ان کی دولت کی وجہ سے غنی کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 576 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلام قبول کرنے والے ابتدائی خوش نصیبوں میں ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ بعد ازاں جب بیماری کے سبب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی دو نور والا کہا جانے لگا۔ جلیل القدر صحابی ہونے کے باعث اوائل اسلام مطلب اسلام کے شروع دنوں میں اوائل اسلام کے بیشتر اہم واقعات سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی نہ کسی نوعیت کا تعلق رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے سفیر بن کر اہل مکہ کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کاتب وحی رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشیر خاص کے فرائض انجام دیے۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، دراز مطلب وسیع ہوا اور پھیل گیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا، قرآن پاک کے متعدد نسخے مختلف ممالک میں بھیجے گئے اور مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ 656 عیسوی میں بمطابق 18 ذی الحج 35 ہجری کو 82 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دوران شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا۔ یہ کہانی اب آپ نے پڑھ لی، یہ کہانی نہیں، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس واقعے کے متعلق سوالات کیے جائیں گے اور اس کے جوابات اس کہانی کو دیکھتے ہوئے ہم دیں گے۔ سوال: الف عبارت پڑھ کر درجہ ذیل سوالات کے جوابات کو مکمل جملوں کی صورت میں تحریر کیجیے۔ الف نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اسلام قبول کیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ غنی کیوں کہتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی تھے اور جہاں بھی مظلوم مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے مدد کی، اس لیے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہا کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے تھے؟ جواب: اس لیے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے دیگر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، یعنی ایک کی انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی آئیں۔ نمبر 5، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوائل اسلام کے بیشتر اہم واقعات سے کیا تعلق رہا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوائل اسلام کے بیشتر اہم واقعات سے کسی نہ کسی نوعیت کا تعلق رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے سفیر بن کر اہل مکہ کے پاس گئے۔ عہد رسول میں آپ کاتب وحی کی ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ ب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا مختصر احوال لکھیے۔ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا، قرآن پاک کے متعدد نسخے مختلف ممالک میں بھیجے گئے اور مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ ج، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی تھے۔ نمبر 2، غزوہ تبوک پر سب سے زیادہ مال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کے متعدد نسخے مختلف ممالک میں بھیج کر پوری امت کو ایک قرات پر جمع کیا۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کا رقبہ اور زیادہ وسیع ہوا۔ نمبر 5، شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہاں تک کا اردو گرامر کا لیکچر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہو۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ اسکول کے دیے گئے وقت کے مطابق ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔